بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم آیت نمبر 45۔ لیجزی تاکہ جزا دے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے من فضلہ اپنے فضل سے انہ بے شک وہ لا یحب نہیں دوست رکھتا کافرین کافروں کو۔ انہ بے شک وہ لا یحب نہیں دوست رکھتا کافرین کافروں کو۔ ایمان والوں اور نیک لوگوں کو بھی جنت میں داخلہ کسی حد تک ملے گا، لیکن وہ صرف اللہ کے فضل سے ہوگا، یعنی اصل بدلے سے زائد اجر بھی ملے گا لیکن اللہ کا فضل ہوگا۔ اسی طرح وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں ہے ایرسلہ کہ وہ بھیجتا ہے ریاح ہواؤں کو مبشرات خوشخبریاں دینے والی وَلِيُذِيقَكُمْ تاکہ چکھا دے تم کو من رحمتہ اپنی رحمت سے وَلِتَجْرِيَ اور تاکہ چلیں فلکا کشتیاں بِأَمرِہ اس کے حکم کے ساتھ وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ ڈھونڈو من فضلہ اس کے فضل سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ قرآن میں جہاں بھی ارسال الریاح ہواؤں کو بھیجنے کے الفاظ آئے ہیں نا، تو اس سے مراد خوشگوار ہوائیں ہوتی ہیں۔ اب اس آیت میں دو قسم کی خوشگوار ہواؤں اور ان کے فائدوں کا ذکر ہے۔ ایک جو باران رحمت سے پہلے دلوں کو فرحت بخشنے والی ہے اور بارش کی بشارت دینے والی ہوائیں ہیں جس سے زمین سیراب ہوتی ہے اور اس بارش میں طرح طرح کے فائدے ہیں۔ دوسرا وہ ہوائیں جو کشتیوں اور جہازوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو پہلے زمانے میں تو رواج ہی کشتیوں کا تھا جن کے چلنے کا زیادہ تر انحصار جو تھا وہ ہوا پر ہوتا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے تو کشتیوں اور جہازوں پر اس کا بڑا خاصا اثر پڑتا ہے۔ کشتیاں ہوا کے سہارے چلتی ہیں، ان میں تم سفر کرتے ہو، اگر وہ نہ چلیں تو تم اس میں سفر ہی نہ کر سکو۔ تم اپنا تجارتی سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جا کر جو نفع کماتے ہو تو یہ ہوائیں ہی ہیں جو اللہ بھیجتا ہے، پھر کیا تم اس کی نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہو؟ اللہ کی ان مہربانیوں کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے رسولاً پیغمبروں کو الی قومہم ان کی قوم کی طرف فجاؤہم پس آئے ان کے پاس بالبینات دلیلوں کے ساتھ فانتقمنا پس بدلہ لیا ہم نے۔ یہ جو لفظ ہے فانتقمنا یہ انتقام سے ہے، من الذین ان لوگوں سے جو اجرموا جو گناہ کرتے تھے، وکان اور تھا حقا لازم تھا علینا ان کے اوپر نصر المؤمنین مدد کرنا مومنین کی۔ تو کیا فرمایا کہ وہ روشن دلائل کیا تھیں؟ وہ اللہ کی کتاب تھی، رسولوں کی اپنی پاکیزہ سیرت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے نبوت کے طور پر پیش کیا۔ پھر ان نبیوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو احکام الہی کا چلتا پھرتا عملی نمونہ تھا۔ اللہ کی کتاب میں اللہ کی ہر طرف بکھری ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی۔ کتاب کی آیات کائناتی آیات کی تائید کرتی تھی۔ کائناتی آیات یعنی کائناتی آیات مطلب کائنات میں جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ کتاب کی آیات کی تائید کرتی تھی۔ تو یہ دونوں قسم کی نشانیاں ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتی تھی، پھر بھی لوگ اس نبی پر ایمان نہ لائے اور اکڑ گئے، الٹا ایمان لانے والوں پر ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ پھر جب ان کی سرکشی بڑھتی گئی تو ہم نے ایمانداروں کو تو بچا لیا اور انہیں بچا لینا ہی ہماری ذمہ داری تھی، اور مجرم لوگوں کو ہم نے تباہ کر ڈالا۔ اللہ الذی وہ ہے یرسلو بھیجتا ہے ریاح ہوائیں فتثیرو پس اٹھاتی ہیں سحابن بادلوں کو فیبسطہ پس پھیلاتا ہے اسے فی السماء آسمان میں کیفا جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے ویجعلہ اور کرتا ہے اس کو کسفاً تہ بتہ فتر الودق پس دیکھتا ہے تو بارش کو یخرج جو نکلتا ہے من خلالہ اس کے درمیان سے۔ فَإِذَا پس جب اصابہ پہنچ جاتا ہے بھی اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا ہم جب وہ یستبشرون وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نشانیاں ذکر فرما دی، مثلاً ہوا جو ایک کنکر کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی اور کنکر زمین پر آ پڑتا ہے، مگر یہ ہوا
آبی بخارات کو ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اپنے دوش پر اٹھائے پھرتی ہے۔ وہ آبی بخارات جن میں کروڑوں ٹن پانی موجود ہوتا ہے، اور اس وزن کا اندازہ زمین کے اس رقبے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں یہ بارش ہوئی اور جتنے انچ بارش ہوئی۔ دوسرا یہ کہ ان بھرے ہوئے ہواؤں کا رخ طبعی طور پر متعین نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرف خود چاہے اسی طرف ان کو موڑ دیتا ہے، اس لیے جہاں چاہتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی۔ تیسری نشانی یہ کہ جب یہ بادل کسی ایسے ٹھنڈے فضائی علاقے میں پہنچتے ہیں جو آبی بخارات کو پھر سے بھر دینے میں منتقل کر سکے، تو وہاں بھی بادلوں کا سارا پانی ایک ساتھ پانی بن کر زمین پر نہیں گر پڑتا، قطرہ قطرہ بن کر گرتا ہے، حتیٰ کہ ٹھنڈک زیادہ ہو تو بھی قطرے ہی اولے بن کر گرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ سردی کی وجہ سے سارا پانی ہی ایک ہی دفعہ کسی جگہ پر گر پڑے، تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو بارش سے پہلے زمین کا یہ حال تھا کہ دھول اڑتی پھرتی تھی، درختوں کے پتوں پر گرد و غبار پڑا تھا۔ بارش ہوتی ہے، درخت دھل جاتے ہیں، زمین لہلہانے لگتی ہے، اسے نئی زندگی مل گئی۔ پھر کئی قسم کے جاندار بھی بارش میں پیدا ہو کر بولنے چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ ایک بہار آ جاتی ہے جس سے دل مسرور ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی تمام مخلوق کی روزی کا سامان بھی میسر آنے لگتا ہے، اور انسان جو برسات سے بیشتر اس سے پہلے مایوسی کا شکار ہو رہا تھا، پھر سے خوش ہو کر پھولنے اور اترانے لگتا ہے۔ وَإِن كَانُوا اور تحقیق تھے من قبل اس سے پہلے ان يُنَزَّلَ کہ اتارا جائے علیہم ان کے اوپر من قبل ہی اس سے پہلے لَمُبْلِسِین البتہ نا امید ہونے والے فانظر پس دیکھ الی طرف آثاری نشانیوں کے رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی کیف یحیی الارض کیوں کر وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے بعد ان بے شک ذالک وہی ہے لمحیی الموتى جو زندہ کرتا ہے مردوں کو وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا اور اگر ارسلنا ہم بھیج دیں ریحًا ایک ہوا فَرَأَوْهُ پس دیکھیں اس کو مُصْفَرًّا لَظَلُّوا زرد ہوئی البتہ ہو جائے من بعدہ اس کے بعد سے یکفرون کفر کرنے والے۔ تو کیا فرمایا اس آیت میں؟ پھر اس کے بعد جب خزاں کا موسم آتا ہے، نباتات سرد پڑنے لگتی ہیں، تو انسان پھر سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کے حق میں کفریہ کلمات بکنے اور شکوے شکایات کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ان آیات میں دراصل ایک دنیا دار اور خدا فراموش انسان کی فطرت بیان کی کہ جب کسی دنیا دار پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اس وقت خوش تو ہوتا ہے مگر اللہ کا شکر پھر بھی نہیں ادا کرتا، اور جب نعمت کے زوال کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ یاد تو آتا ہے مگر شکر گزاری کے لیے نہیں، بلکہ اسے کفریہ اور ناشکری کے کلمات کا ہدف بنانے کے لیے۔ تو نعمت ملنے پر اللہ کا احسان ماننے کے لیے تو قطعاً وہ تیار نہیں تھا، لیکن زوال نعمت پر پھر کیا ہوا، اللہ کو کوسنے لگ گیا کہ اس نے ہم پر کیسی یہ مصیبت ڈال دی ہے۔ تو ان آیات میں ایک اشارہ بھی پایا گیا ہے، یعنی جب اللہ کے رسول اس کی طرف سے پیام رحمت لاتے ہیں تو لوگ اس کی بات نہیں مانتے، اس کی نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور جب ان کے کفر کی پاداش میں اللہ ان ظالموں اور جباروں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں تو وہی لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ کو، اور اس پر الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ اس نے کس قدر ظلم سے بھری ہوئی دنیا میں ہمیں ڈال دیا اور کیسی ظالم دنیا بنا ڈالی ہے۔ فَإِنَّكَ پس بے شک تو لا تسمع الموتى نہیں سناتا مردوں کو، ولا تسمع الصم اور نہیں سناتا بہروں کو، دعاء پکارنا اذا جس وقت ولوا پھر جاتے ہیں مدبرین پیٹ پھیر کر۔ وما انت بہذ العمی اور نہیں ہے تو راہ دکھانے والا اندھوں کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمع نہیں سناتا تو الا مگر من یؤمن اس کو جو ایمان لاتا ہے بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، فہم پس وہ مسلمون وہی فرما بردار ہیں۔ تو کیا فرمایا، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔
اللہ الذی، اللہ وہی ہے، خلقکم پیدا کیا اس نے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من ضعف ناتوانی حالت یعنی کمزور حالت میں، ثم جعل پھر کیا، من بعد پیچھے، ضعف ناتوانی کے قوت کو، ثم جعل پھر کیا، من بعد قوت قوت کے بعد، ضعفا و شیبا ناتوانی اور بڑھاپا، کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ یخلقو پیدا کرتا ہے، من یشاء وہ جسے چاہے، وہو العلیم القدیر جاننے والا قدرت والا ہے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کی کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سب سے پورا واقف اور سب سے پورا قادر ہے۔ یعنی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کے بتدریجی حالات کو بیان فرما رہے ہیں جن میں مجبور محض ہوتا ہے، اپنے اختیار سے ان حالتوں میں خود کوئی تبدیلی لانا ممکن نہیں، پیدا ہوتا ہے اس قدر کمزور کہ کسی بھی جاندار کا بچہ اتنا کمزور پیدا نہیں ہوگا۔ ہر جاندار کا بچہ پیدا ہوتے چلنے پھرنے لگتا ہے، مگر انسان کا بچہ چلنا تو دور کی بات، بیٹھ بھی نہیں سکتا، چلنے کی نوبت تو 1.5-2 سال بعد آتی ہے، پھر اس کے بعد اس پر بلوغت اور جوانی کا دور آتا ہے، وہ جسمانی طور پر طاقتور مضبوط ہوتا ہے، اس میں عقل، فہم، شعور سب جوبن پر ہوتے ہیں، اس کے بعد اس پر انحطاط کا دور آتا ہے، قوتیں جواب دینے لگتی ہیں، اعضاء ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں اور کئی طرح کے عوارض اور بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی عقل بھی زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سب ایسے مراحل زندگی ہیں جس سے انسان کو نہ کوئی مضر ہے، نہ وہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے، وہ لاکھ چاہے بڑھاپے کے بعد پھر اسے جوانی کا دور آ جائے، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے درجے اللہ اسے ان مراحل سے گزارتا ہے اور بہرحال اسے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ وَيَوْمَ اور جس دن تقوم قائم ہوگی ساعت قیامت، یقسم المجرمون قسم کھائیں گے گناہگار، ما لبثوا کہ نہیں رہے تھے، غیر ساعہ سوائے ایک مدت کے، ایک گھڑی سے زیادہ وہ دنیا میں نہیں رہے تھے، کذالک اسی طرح کانوا تھے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ جو اوتوا العلم دیے گئے علم، والایمان اور ایمان دیے گئے، لقد البتہ تحقیق، لبثتم تم رہے ہو تم فی کتاب اللہ کی کتاب کے مطابق، الی یوم البعث زندہ رہنے کے وقت تک، یعنی تم اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، وہذا یوم البعث اور پس یہ ہے زندہ کرنے کا دن، ولکنکم اور لیکن تم کون تم تھے، تم تعلمون تم اس کو جانتے تھے۔ تو جس وقت قیامت برپا ہو جائے گی، گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں وہ ایک گھڑی کے علاوہ رکے ہی نہیں ہیں، اسی طرح بہکے ہوئے ہی رہے ہیں۔ تو یہ مدت دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور عالم برزخ کی بھی، اور دونوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگرچہ مجرموں کو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، مگر یہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ مجرم لوگ اس عذاب قبر کو بھی راحت کی گھڑیاں ہی تصور کریں گے۔ تو قیامت میں اپنا انجام اپنے لیے دیکھ کر قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم محض ایک گھڑی دنیا میں رہے تھے، کیا اچھا ہوتا کہ اتنا تھوڑا سا وقت ہم اللہ کی فرما برداری میں گزار لیتے، یہ برا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہاں تو ان کا یہ اندازہ ہوگا، اور دنیا میں وہ ایسے اندازے لگاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جیسے انہیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو اللہ سے بھی غافل ہیں، اپنی موت سے بھی غافل ہیں، دنیا میں بھی ان کے اندازے غلط، سراسر غلط، آخرت میں بھی غلط ہی اندازے لگائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا جن لوگوں کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے کہ یوم قیامت تک ٹھہرے رہے ہو، اور آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ مطلب کہ ان کی ایسی قسمیں سن کر ایماندار انہیں کہیں گے کہ یہ گھڑی دو گھڑی کا معاملہ نہیں تھا، تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے عالم یعنی لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا کہ تم قیامت کے دن تک ٹھہرے رہو گے دنیا میں، اور دیکھو یہ آج قیامت کا دن ہے، یہ وہی دن ہے جسے تم ماننے کو قطعاً تیار نہیں تھے اور تم اسے جاننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ یومئذ پس اس دن لا ینفع نہ نفع دے گا الذین ان لوگوں کو ظلموا جو ظلم کرتے تھے، معذرتہم ان کی معذرت، ولا ہم اور نہ وہ یستعتبون نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ یعنی کہ قیامت کا دن دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلے کا دن ہوگا، عذر معذرت کا دن نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، توبہ استغفار کر لو، اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کر لو، لیکن اس دن ان ظالموں کو یہ بات بھی کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ عذر معذرت اور توبہ کا وقت صرف دنیا میں ہے، موت کے بعد اس کا وقت ہی ختم۔
وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربنا بیان کیا ہم نے للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن کے بیچ من کل مثل ہر طرح کی مثال وَلَئِنْ اور اگر جئتہم لائے تو ان کے پاس بھی آیت کوئی نشانی لَيَقُولَنَّ البتہ کہیں گے الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے ان انتم نہیں تم الا مگر مبتلون مگر تم جھوٹے ہو، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں گے کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بیہودہ بات کہتے ہو، یعنی کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ موت کے بعد دوسری زندگی میں پیش آنے والے ہر طرح کے حالات سے قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے، تو اب بھی اگر کوئی بدبخت اپنے انجام سے بے خبر رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اللہ نے تو ہر طرح سے لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے، اور ان بدبختوں کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر آپ انہیں کوئی حصی معجزہ بھی دکھا دیں تو یہ کہنے لگیں گے کہ یہ بھی کوئی فریب کاری معلوم ہوتی ہے، جیسے پیغمبر کو کہا گیا اور جسے پیغمبر ان کے پیروکاروں نے مل جل کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی تائید کر کے دوسروں کو الو بنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو نہیں جانتے، جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی جب لوگوں کا بغض اور عناد ضد اور ہٹ درمی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی سچی بات قبول کرنے کو تیار نہ ہو تو عین یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں میں حق کو قبول کرنے کی استطاعت ختم ہو چکی ہے۔ فاصبر پس صبر کر ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق ہے ولا یستخفنک اور نہ سبق کریں گے تجھ کو الذین وہ لوگ جو لا یوقنون جو یقین نہیں کرتے، بس آپ صبر رکھیں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے۔ تو اللہ کا یہ جو وعدہ ہے حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے، آپ کفار کی تکالیف پر صبر کیجئے خود بھی اور مسلمانوں کو بھی صبر و برداشت کی تلقین کریں، اللہ کا وعدہ اپنے وقت پر پورا ہو کر رہے گا۔ اور دوسرا، ان کافروں کی مکاریوں اور سازشوں سے، ان کے مذاق اڑانے سے، ان کی اسلام دشمن کارروائیوں سے، ان کی تکالیف سے، ان کے مظالم سے، ان کے منافقانہ سمجھوتوں کی کوششوں سے، ان کی دھمکیوں سے آپ جو ہے آپ کے قدم میں لغزش نہیں آنی چاہیے، ان کو اسی بات کا یقین آ جانا چاہیے کہ آپ اپنے مشن میں صبر و اس بات کا ایسا عظیم پیکر ہیں جسے کسی قیمت پر اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔